بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج 3 مئی پوری دنیا میں جو ہے وہ آزادی صحافت کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. اس دن کے منانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ عالمی سطح پر آزادی صحافت کی اہمیت کو اجاگر کیا جائے کہ صحافی دنیا میں کیا کردار ادا کر رہے ہیں اور صحافی کس مشکل سے دوچار ہو کر جو ہے وہ لوگوں کی اور قوم کی ملکوں کی خدمت کر رہے ہیں. فرنٹ لائن پر کس طرح صحافی جو ہے وہ شعبہ صحافت کو اجاگر کر رہے ہیں. اس کا مین مقصد یہ ہے. اس بارے میں ہم مزید جو ہے آج آپ کو اس معلومات فراہم کریں گے. میرے ساتھ برطانیہ لندن سے کیا مشق صحافی بہت جن کا تجربہ بھی ہے اور جو صحافتی دنیا میں جنہوں نے اپنا لوہا منوایا، پاکستان پریس کلب برطانیہ کے صدر بھی ہیں. میری مراد مبین چوہے صاحب ہیں. سب سے پہلے میں مبین چوہے صاحب آپ کو اپنے پروگرام میں آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں. بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا. مجھے پتا ہے کہ لندن کی لائف کتنی بیزی ہے، آپ نے ظاہر ہے کوئی پروگرام مس کیا ہوگا تو میرے پروگرام میں آئے ہیں. بات آج ہم صرف اور صرف آزادی صحافت کے بارے میں. آج چونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا بھر میں آپ بھی وہاں پر منا رہے ہیں، پوری دنیا میں لوگ آج صحافت کا عالمی دن منا رہے ہیں. اور یہ بتائیں کہ اس دن کے منانے کا کیا مقصد ہے، کیوں اس دن کو جو ہے خاص اہمیت دی گئی ہے. تھوڑا سا اس بارے میں ناظرین کو اپڈیٹ کریں. بہت شکریہ قریش صاحب، آپ کی محبت کہ آپ نے یاد کیا، اور آپ نے یاد کیا تو ہم کیسے نہ آتے. اور ویسے بھی قلم کے مزدور ہیں، اور آپ نے اپنے دن کے حوالے سے یہ پروگرام رکھا تو اس میں آنا میرا فرض تھا. دیکھیں، آزادی صحافت کا دن ابھی ریسنٹلی شروع ہوا، کہ بہت عرصہ پہلے، تقریباً 3 دہائیاں پہلے اس کو منانے کا آغاز ہوا، جب یو این جنرل اسمبلی نے اس کو محسوس کیا کہ اگر کسی بھی ملک میں ترقی دیکھنی ہے یا کسی ملک کے جو کامیابی کا گراف دیکھنا ہے، تو پھر یہ دیکھنا بہت ضروری ہوگا کہ وہاں پہ صحافت یعنی جرنلزم جو ہے وہ کتنی آزاد ہے. اس سے پہلے تو یہی ہوتا تھا کہ ایک صحافی جو ہے وہ قلم کا مزدور ہے، اور وہ اس کو بھی لیبر میں یعنی مزدور جو یونین ہے اسی میں رکھا جاتا تھا. لیکن جب یہاں یہ والا دن منانے کا آغاز کیا گیا تو اس کا یہ مقصد تھا کہ صحافی جس شعبے سے جڑا ہوا ہے یعنی صحافت، اس کو کتنی کا آزادی حاصل ہے، اور وہ جو مزدور ہے قلم کا، وہ جو صحافی ہے، وہ کتنے آزاد طریقے سے اپنے شعبے میں کام کر رہا ہے. دیکھیں، دن ڈاکٹروں کا بھی منایا جاتا ہے، انجینئرز بھی مناتے ہیں، دنیا بے شمار دن منائے جاتے ہیں. لیکن دیکھا وہ بڑی آزادی کے ساتھ یہ دن مناتے ہیں، بڑی خوشی کے ساتھ یہ دن مناتے ہیں. لیکن افسوس کہ جب ہم آزادی صحافت کا دن مناتے ہیں تو ہر سال اس دشت کی سیاہی میں اپنی جان جو گوا دینے والے ہمارے ساتھی ہیں، ان کی یاد جو ہے وہ ہمیں رونے پہ مجبور کرتی ہے. اور اسی چیز کو باور کرنے کے لیے، اسی چیز کو ریئلائز کروانے کے لیے کہ صحافیوں کو ایک آزاد پلیٹ فارم دیا جائے تاکہ وہ اپنی عوام کو، پوری دنیا کو جو اصل حقائق ہیں ان سے آگاہی دے سکیں، تو اقوام متحدہ نے یہ 1993 میں اس دن کا آغاز کیا تھا. جی مبین صاحب، سچی بات یہ ہے کہ صحافت بہت جو ہے نا یہ مشکل جو شعبہ ہے، بالخصوص جو ہمارے ملک ہیں، جو ایشیا کے ملک ہیں، جن میں پاکستان ہے، انڈیا ہے، بنگلہ دیش ہے، مطلب پورا ریجن آپ دیکھ لیں کہ آئے روز جو ہے وہ صحافی جو ہے وہ فرنٹ لائن پر ہونے کی وجہ سے کس قدر ان کو مشکلات ہیں. اور آج بھی جو ہے وہ جب بھی آپ کسی کے خلاف کوئی خبر آپ نکالتے ہیں، جب صحیح خبر آپ لگاتے ہیں تو اس وقت آپ کو بے شمار مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اتنا کچھ ہونے کے باوجود آج بھی ہم اس طرح کی آزادی شاید اوپرلے سطح پر ہو، میں نہیں کہہ سکتا، لیکن جو ایک بیس ہے، بیسک صحافی ہیں جو ہمارے جو مطلب گراس روٹ پر کام کرنے والے ہیں، ان کو آج بھی کافی مشکلات کا سامنا ہے. اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ جو آپ نے تجزیہ پیش کیا یہ اوور آل ہے. پتہ نہیں کچھ لوگوں کو یہ کیوں لگتا ہے کہ جو ٹاپ کے چند جرنلسٹ ہیں ان کو آزادی رائے کی پوری آزادی ہے. ایسا کرنا نہیں ہے. میں نے اپنے 30 سالہ
जो शोबा सहाफत में मैंने गुजारे हैं, मैंने उनमें ये देखा कि वो जो बड़े बड़े पिलर, बड़े बड़े सहाफी जो 50-60 साल का तजर्बा रखते हैं, वो जो पता चलता है कि वो खुल के बात कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। आप ये देखिए, अगर गौर करें तो वो भी बड़े इशारों और कनायों में कोई बड़ी बात करना चाहे तो कर सकते हैं, खुल के नहीं कर सकते। और अगर वो कभी कोई बात खुल के करे भी, तो उसके पीछे भी कोई रियासती इदारे का मकसद होता है, जो कि ऐसे को ना साफी को इस्तेमाल करने के लिए देता है कि आप ये वाली बात कर दें, उससे या तो कोई अटेंशन डाइवर्ट करनी होती है या उससे कोई और नतायज हासिल करने होते हैं। तो हकीकत में बात यही है कि तरक्की पजीर ममालिक में खास तौर पे आज़ादी इजहार की बहुत सारी कदगने हैं, बहुत मुश्किलात हैं। उसकी वजह यह है कि तरक्की पजीर ममालिक तरक्की पजीर क्यों, डेवलपिंग नेशंस क्यों होती हैं? क्योंकि वहाँ रूल ऑफ लॉ नहीं होता, वहाँ कानून की अमलदारी नहीं होती, वहाँ करप्शन होती है, वहाँ फिरवा परवरी होती है, रिश्वत होती है, वहाँ हेर फेर होते हैं। और जब ऐसी चीज़ों को साफी अवाम के सामने लेके आता है और अपनी जो मुआशरा है उसको असल आईना दिखाता है, तो वो हुक्मरान जो ये सारा कुछ कर रहे होते हैं, या उन हुक्मरानों के परवरदा जो माफिया होते हैं, वो फिर मैदान में आते हैं और वो सहाफियों को सबक सिखाते हैं। अब देखिए, ये वाली चीज जो है, ये आपको उन मुल्कों में जो तरक्की याफ्ता है, जहाँ रूल ऑफ लॉ है, मिसाल के तौर पर चाइना देख लें, अमेरिका देख लें, यूरोप के बहुत सारे ममालिक देख लें, वहां पे आपको ये चीज इसलिए नजर नहीं आएगी कि वो ये देखते हैं कि अगर सहाफी गलत बयानी कर रहा है तो उसको सहाफी रूल्स के मुताबिक जो है वो काबिल मुआवजा किया जा सकता है। तो इस वजह से ये तकाबली जायजा जो है, ये अगर हम लोग जब ये कहते हैं कि थर्ड वर्ल्ड में, यानी ये जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जैसे पाकिस्तान है, इंडिया है, साउथ एशिया की तकरीबन सारी कंट्रीज हैं, यहाँ पे एक जैसा मिजाज है, सहाफत को दबा के रखा जाता है, सहाफी को जो है वो कई तरह की जो है वो दी जाती है, और वो खुल के अपनी बात जो है वो कह नहीं सकते। अगर कहें तो फिर उनको बहुत सारे मुश्किलात का सामना करना। बिल्कुल, पर्चे उनके खिलाफ जो है वो पर्चे काटे जाते हैं, उनको जेलों में पाबंद सलासिल किया जाता है, उनके खिलाफ FIR काट कर उन्हें डराया धमकाया जाता है। ये आज भी देख लें कि हालांकि अमरीत के दौर के बाद, अभी हम अमरीत पर भी आएंगे, थोड़ा सा उस बारे में भी बात करेंगे, अगर उसका जायज़ा लिया जाए तो काबिल जायज़ा, अगर हम अमरीत के दौर का और मौजूदा जो जमहूरी दौर है अगर लिया जाए तो इसमें कोई शक नहीं कि सहाफत बहुत फली फूली है। लेकिन आज भी जो है, ये मैं कहता हूँ कि आज भी सहाफ़ी जो है वो बेचारा अगर किसी के खिलाफ कुछ सच लिखना शुरू करता है तो उसको बहुत ज़्यादा जो है वो टारगेट किया जाता है, उसको जो है वो काफ़ी। इस बारे में क्या तो हमारी जो सहाफ़ी तंजीमें हैं वो कितना रोल अदा कर रही हैं? देखिए, जो तो तरक्की पजीर ममालिक है, उनमें आमरीत हो या जमहूरियत हो, सहाफत पे जो कड़ा वक्त है वो दोनों द्वार में आया। लेकिन अगर हम कंपैरिजन करें तो काबिल जायजा लें तो बहरहाल आमरीत के दौर में क्योंकि जबर ज्यादा होता है, जुल्म ज्यादा होता है और दबा के रखने की एक रवायत होती है, तो उसमें हमारे जो लोग हैं, जो साफी हैं, उन पर ज्यादा बुरा वक्त है। हमने देखा कि ज़िया लाख की माशाल्लाह ने, मैंने अपने दौर में तो वही देखी, उससे पहले सुना है कि अयूब दौर में भी बड़ा सख्त वक्त आया। हमने देखा कि ज़िया के दौर में हमारे सीनियर साथियों को कितने रोज तक जो है वो पाबंद सलासत रखा गया, बल्कि उन्हें सरेआम कोड़े मारे गए सिर्फ इसलिए कि वो बोलते हैं, वो सच बताते हैं। इसी तरह मुशर्रफ दौर में हमारे बहुत सारे साथी जो है वो इसका शिकार बने। अभी आप एक बात कर रहे थे कि इन ममालिक में उन्हें मुश्किलात ये आती हैं कि उनके खिलाफ पर्चे दे दिए जाते हैं, उनको जो है डराया धमकाया जाता है। कुरैशी साहब, आप बहुत सादा बंदे हैं, आप चूंकि एक बरतानिया में बड़े अरसे से आबाद है, आपको हकीकत में इन मुल्कों में रहने वाले और सच बोलने वाले साफियों की मुश्किलात का अंदाजा नहीं। पर्चा हो जाना कोई बड़ी बात नहीं, धमकी मिलना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन
جب آپ کے کسی بچے کو اٹھا لیا جاتا ہے، جب آپ ہاں کے کسی بزرگ کو غائب کر دیا جاتا ہے، جب آپ کو خود ٹانگوں میں گولیاں مار دی جاتی ہیں، تو یہ والی تکلیف بڑی بہت زیادہ تکلیف دہ لا صورت کہ ہے۔ یہ سے زیادہ عزیز اب تو لا۔ یہ کچھ ہونے لگ گیا ہے کہ صحافی تنگ آ کر ملکوں سے بھاگنا شروع ہو گئے ہیں۔ ابھی کل ہی یہ خبر آئی، جی بلوچستان کا ایک جرنلسٹ تھا، تو وہ اسی طرح جبر سے بھاگ کے تو سویڈن چلا گیا ہوا تھا، اور تقریباً 2 ماہ سے وہ غائب تھا۔ یعنی آپ اندازہ کریں سویڈن سے بھی وہ غائب تھا، اور پرسوں اس کی لاش جو ہے وہ دریا سے برآمد ہوئی ہے۔ تو یہ ایک مثال نہیں ہے، اگر آپ دیکھیں تو اس طرح کی بہت ساری مثالیں بے شمار نہ بے صرف شمار۔ پاکستان بلکہ انڈیا میں، اسی طرح نیپال، سری لنکا، یہ جتنے بھی ترقی بالکل ممالک ہیں، ان میں یہ مثالیں موجود ہیں کہ اب دھمکی والا دور نہیں رہا، اب تو ڈائریکٹ گانے لگانے والی بات۔ صحیح بات ہے آپ کی بات۔ آپ نے کی امریت کی، امریت پر تھوڑا سا ہم بات کرتے ہیں۔ ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ جی کہ صحافت ریاست کا چوتھا ستون ہے، دوسری طرف آپ دیکھ لیں کہ امریت کے دور میں صحافیوں پر کوڑے برسائے گئے، انہیں جیلوں میں بند کیا گیا، اور مطلب کہ جس طرح آپ نے بتایا کہ ان کے بچوں کو اغوا کیا گیا، ان کی فیملی ان پر گولیاں برسائی گئی۔ لیکن چوتھے ستون کے ساتھ کیوں یہ ظلم ہو رہا ہے؟ 3 ستون جو ہے وہ اپنی جگہ ٹھیک کام کر رہے ہیں، ان کو کوئی جو ہے وہ چھیڑ چھاڑ نہیں ہے، لیکن چوتھا ستون جو ہے اس پر جو ہے وہ بہت جو ہے وہ اٹھایا جا رہا ہے، اس طرح کے ظلم اٹھایا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، سب بات ایسے کہ آمریت کے دور میں اصل میں ستون ایک ہی رہ جاتا ہے، اور وہ ان عام دنوں میں وہ چاروں ستونوں میں نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ تو جب آمریت اپنے ہی ستون پہ کھڑی ہوتی ہے، جو کہ کمانڈ کا، ڈر کا، جبر کا، اور ایک خوف کی علامت کا ستون ہوتا ہے، تو ایسے میں جو جمہوری دور کے چاروں ستون ہیں، ان میں سے واحد ایک صحافت ہے جو کہ نڈر ہو کے تو اس کے سامنے آتا ہے۔ باقی تینوں ادارے جو ہیں وہ عملی طور پہ ڈر کے، چھپ کے، بے عمل ہو کے جمہوریت کا ساتھ دینا شروع کرتے ہیں۔ اس وجہ سے برا وقت نہیں آتا ہے، یا ان کا کوئی قدر نہیں ہوتا۔ صحافی چونکہ اپنا فرض ادا کرنے کے لیے عوام کو اور دنیا کو اپنے ملک کی اصل صورتحال بتانے کے لیے ڈٹ جاتا ہے، ڈٹا رو کے سامنے آتا ہے، اس وجہ سے اس کو قیمت ادا کرنی ہے۔ اگر وہ بھی کمپرومائز کر دیں اور یہ بتانا شروع کر دیں کہ جی سب ٹھیک ہے، جیسے کہ مصر میں ہوا، جیسے کہ عراق میں ہوا، جیسے کہ لیبیا میں ہوا، جہاں حسنی مبارک، صدام بالکل حسین اور معمر قذافی کو 4 دہائیوں تک صحافت کو دبا کے رکھا گیا، صحافیوں نے کمپرومائز کیا، اندر کی خبریں کوئی نہیں تھی، تو اب آپ دیکھیں ان ملکوں کا کیا حال ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آزادی اظہار جو ہے یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، یہ اچھی چیز ہے، یہ ایک آئینہ ہے، اور جس طرح انسان اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے روزانہ آئینہ دیکھتا ہے، اسی طرح بالکل کسی معاشرے کی بہتری کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کی جو صحافت ہے، اس کی جو جرنلزم ہے، وہ زندہ رہنی چاہیے، تاکہ وہ عوام کو، حکمرانوں کو اور تمام اداروں کو ان کا چہرہ اسی طرح سے دکھاتی رہے جیسا کہ وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ مبین صاحب، آپ بڑے دور اندیش ہیں، بڑی دور تک نظر آپ رکھتے ہیں۔ امریت کے بعد جمہوری دور بھی آئے ہیں، جس میں پیپلز پارٹی کا دور تھا، اس کے بعد مسلم لیگ نون کی حکومت آئی، آج تحریک انصاف کی حکومت ہے۔ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ان تینوں جو جمہوری ادوار گزرے ہیں یا گزر رہا ہے ایک، اس میں صحافت کس حد تک ترقی کی ہے اور کس حد تک پھلی پھولی ہے؟ صاحب اگر ہم کمپیریزن کریں عامریت سے، کیونکہ اس سے پہلے جنرل مشرف کی عامریت کا دور تھا، انہوں نے اپنے دور میں ڈیروں ڈیر لائسنس تو جاری کر دیے، اور لیکن انہیں پتا تھا کہ ان کا دور ختم ہونے والا ہے، اور آگے یہ جو چینلز ہیں، یہ جو نیوز کے چینلز ہیں، یہ آنے والی حکومتوں کو ہی مصیبت ڈالیں گے، جب انہیں آنا دکھائیں گے تو انہیں خود ہی پتہ چل جائے گا۔ لیکن الحمدللہ ہم دیکھیں تو
5 साल पीपल पार्टी के, 5 साल नून लीग के और 2 साल तकरीबन ये, इन 12 सालों में जी पाकिस्तान में बहरहाल जर्नलिज्म जो है वो फली और फूली है। मैं ये नहीं कहता कि यहाँ पे आज़ादी इज़हार जो है वो बिल्कुल खुला है और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर कोई कदर नहीं है। वो इसलिए है कि कोई भी साफी जो है जिसकी आवाज में वजन है वो किसी ना किसी अदारे के साथ मुंसलिक है और उस अदारे का एक मालिक भी है जिसके अपने कोई ना कोई काम है, मुतालब है, जिसका कोई ना कोई, जिसने किसी वजह से वो चैनल खोल रखा है। अब जी होता यह है कि जैसे ही कोई साफी अपनी अदारे की पॉलिसी के खिलाफ कोई खबर जो है वो नशर कर देता है तो मालिक उसे रातों रात ओएसटी आपको बनाने में बिल्कुल 1 सेकंड नहीं लगाता, देर नहीं लगाता। अगर आप ये कि ऐसा नहीं है तो मैं आपको कहूं कि अपने मुंह से कोई नहीं कहता, लेकिन अगर आपको मार्केट में सदा बुच्चा नजर नहीं आ रही, अगर आपको मार्केट में वजाहत सईद जैसा बेबाक जर्नलिस्ट नजर नहीं आ रहा, अगर मार्केट में आपको तलत हुसैन जैसा बेहतरीन तजियानगार कहीं भी नजर नहीं आ रहा, नो डाउट नो अगर डाउट रऊफ खान जैसा जर्नलिस्ट जो है वो किसी टीवी के साथ नहीं है, अगर आमन मतीन जैसा बेहतरीन और पुरनामा इस्लाफी जो है वो टीवी से बाहर है, तो ये सारी इसी की करामात है। उन्होंने बिल्कुल अपनी बसात से बढ़ के जो है वो सच बोल दिया। तो ये जो जमहूरी दौर है इसमें भी बदले लिए जाते हैं, इसमें भी जो है वो बख्शा नहीं जाता बदकिस्मती से, लेकिन अगर कंपैरिजन करें तो ये दौर बाहर आलामियत से कदरे बेहतर है। जो ये जो दौर है वो आमरीत से कदरे बेहतर है। मोबीन साहब, एक साफ़ी को किस तरह होना चाहिए, मतलब कि उसको अपना कलम जो है वो इस्तेमाल करते वक्त किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? मतलब कि मैं एक साफ़ी हूँ, मैं जब एक ख़बर लिख रहा हूँ, मुझे पता है हक़ाइक़ क्या है और मुझे क्या करना चाहिए। एक तरफ जो मेरे मालकान हैं वो मुझे कह रहे हैं कि तुमने ऐसे करना है, एक तरफ हक़ाइक़ हैं, एक साफ़ी को क्या करना चाहिए, उस वक्त क्या करे? फिर वो देखिए तो बनता ही है। जी, कैसा मालका तो हर खबर में टांग नहीं अड़ाते हैं। वो उनकी जो टांग अड़ाने की पॉलिसी है वो या तो कोई बहुत बड़े बिजनेस टाइकून के सिलसिले में होती है या फिर किसी हुकूमती मामले में होती है। और ये एक साफी की अपनी जिंदगी में शायद 2% भी ऐसी खबरें नहीं होती, बाकी 98% खबरें वो होती हैं जो रोजमर्रा की उसने देनी होती हैं, बहुत सारे अदारों के हवाले से, माशरती बुराइयों के हवाले से। वो जो खबरें हैं उसको देने का जो उसूल है वो ये होना चाहिए कि सहाफी जो है वो अनबायस्ड हो, गैर मुतासब हो। उसका ये जी काम है कि उसने जो देखा, उसने जो तहकीक की, सिर्फ उसे ही कलमबंद या अक्सबंद करे, उसमें अपना तजिया ना लगाए, अपना तड़का ना लगाए कि मेरे ख्याल में ये ऐसा है। जब वो ये कह देगा कि मेरे ख्याल में ऐसा है तो फिर वो मुतासब हो जाएगा, फिर वो खबर जो है वो वन साइडेड नहीं रहेगी। तो इसलिए कि जिस तरह से देखा गया है उसी तरह से वो कोशिश करे कि अगर वो किसी के खिलाफ जा रही है तो दूसरी साइड का भी जो मौकफ है वो उसमें जरूर शामिल करे। अगर वो बंदा आपको नहीं मिला तो कम से कम एक कोशिश जरूर करें, और वो बंदा नहीं भी मिल सका तो वो अपनी खबर में उसको मेंशन करे कि हमने कोशिश की लेकिन वो सामने नहीं आ सका। असल में सहाफत जो है वो अब सोशल मीडिया के तेजी से आने की वजह से बहुत बहुत बदल गई है। लोगों को बहुत ही समझ ही नहीं आती कि मीडिया क्या है और सोशल मीडिया क्या है, रिस्पॉन्सिबल मीडिया क्या है और इनरिस्पॉन्सिबल मीडिया क्या है, खबर क्या है और रिपोर्ट क्या है। लोग समझते हैं कि हमने जो मुंह से निकाल दिया वो खबर बन गई। अब अगर ऐसे लोगों को यह बताया जाए कि मुंह से तो अफवाह भी निकलती है, इसी मुंह से झूठ भी निकलता है, इसी मुंह से गालियां भी निकलती हैं, अगर अच्छी चीजें निकलती हैं, तो अब इस चीज का जो है फैसला कौन करेगा? इस चीज का फैसला करने के लिए बहुत जरूरी है कि अगर कोई मुआशरे का फर्द ये समझे कि मैंने किसी टीवी रिपोर्ट के हवाले से या मैंने किसी अखबारी खबर के हवाले से पता करना है कि यह खबर सच है या झूठ है, तो उसको चाहिए कि किसी कोना मशराफी के पास लेकर जाए, उसे पूछे कि भैया आपके पास कोई ऐसा पैमाना होगा कि आप इसे देख के बताएं ये खबर झूठ है या सच है।
اچھا قریشی صاحب، آپ کے پروگرام کے تعلق سے، کیونکہ آپ کے دیکھنے والوں کی جو تعداد ہے وہ بہت زیادہ وہ عوام ہے جو روزمرہ کی اپنی مصروفیات میں بہت زیادہ بالکل چلاکی کا اختیاری نہیں سمجھ سکتے. میں انہیں بتاتا ہوں کہ اگر وہ کوئی ایسی خبر دیکھیں کہ جی جس میں پیشانی نہیں ہے، یعنی اخبار کا نام نہیں ہے، اور یہ نہیں لکھا کہ یہ اخبار کس تاریخ کی ہے، تو جی اس خبر کی اہمیت کو بالکل نہ سمجھے، وہ ایک جھوٹ کا پلندہ ہے، وہ غیر متعلقہ ہے. اسی طرح سے اگر کسی ٹی وی کی خبر جو ہے، اگر کوئی کلپ سامنے آتا ہے اور اس کلپ میں یہ نہیں مینشن ہوتا کہ یہ والی خبر کس ٹی وی پہ نشر ہوئی، کس دن ہوئی اور کس وقت میں ہوئی، اور اس کا کوئی لنک کہاں موجود ہے، اگر تو متعلقہ ادارے میں اس کا لنک موجود ہے تو پھر وہ اتھینٹک ہے. اگر نہیں ہے تو وہ کسی بھی طرح سے اتھینٹک نہیں، بلکہ وہ پراپوگنڈا ہوگی. یا جس طرح آپ نے کہا ہے کہ دیکھیں کہ جو خبر جس نے شائع کی ہے یا جو خبر نگار ہے وہ کون ہے، کہ اس کے پیچھے جو خبر نگار ہے وہ کون ہے. اگر اس سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بعض اوقات اس چیز کا پتہ قریش صاحب نہیں چلتا، کیونکہ ہر صحافی اپنے نام سے خبر نہیں دیتا. بہت سارے صحافی جو ہے وہ اپنی جو ہے بیٹ کے حوالے سے ہی خبر دیتے ہیں، تو کریڈٹ لائن ان کی جو ہے وہ مخصوص ہوتی ہے، اس میں نام نہیں ہوتا. میں یہ اخباری خبر کی بات کر رہا ہوں، تو اس وجہ سے اس کا پتہ اخباری خبر کے لیے بہت ضروری ہے کہ جو بھی وہ اس کا کلپ کاٹ کے لگائے تو اس کے ساتھ مینشن کرے کہ یہ فلاں اخبار ہے، فلاں تاریخ کو یہ اخبار کے فلاں صفحے پہ یہ خبر چھپی ہے، تاکہ اس کو کسی نے تصدیق کرنی ہو تو اس اخبار کے آن لائن جو شمارے ہیں اس میں جا کے اس کو چیک کر سکے کیا ہے یہ چھپی بھی تھی کہ نہیں. اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بہت سارے جو فراڈیے ہیں، بہت سارے جو 2 نمبر لوگ ہیں، وہ اپنے آپ سے ہی ایک خبر کو پوسٹ کرتے ہیں اور اس کی سرخی اپنے آپ سے نکال کے تو وہ یہ شو کرتے ہیں کہ یہ خبر ہے، جبکہ وہ خبر بالکل نہیں ہے، وہ افواہ ہے، وہ جھوٹ ہے، وہ جیسا کہ قذف آج کل چل رہا ہے، جیسا کہ آج کل کیا کیا آج کل ہو رہا ہے، جو کچھ ہم آج کل دیکھ رہے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ کوئی خبر چھوٹی سی بھی نہیں ہوتی، اس کو بڑا بڑھا چڑھا کر جو ہے وہ سوشل میڈیا پر وہ لگایا جاتا ہے اور لوگوں کو یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ جی یہ بہت بڑی بریکنگ نیوز چل گئی ہے. جی بات آپ نے کی سوشل میڈیا کی بات چلی، کیونکہ آپ کا ایک لمبا تجربہ ہے، آپ پرنٹ میڈیا سے بھی ایک عرصہ تک وابستہ رہے ہیں. آج کیا سمجھتے ہیں کہ پرنٹ میڈیا اور جو الیکٹرانک میڈیا ہے سوشل میڈیا کے آنے کے بعد یہ کس حد تک مشکلات کا شکار ہے، یا یہ اسی طرح روانی سے کام کر رہا ہے جس طرح آپ پیچھے دیکھ لیں 10 سال پہلے جس طرح آپ پرنٹ میڈیا میں تھے؟ کیا آج بھی پرنٹ میڈیا کی وہی اہمیت ہے جو اس وقت تھی؟ نہیں، اس بات میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اب پرنٹ میڈیا جو ہے اس کا وہ عروج نہیں ہے جو آج سے 10 سال پہلے تھا، یا کم از کم 5 سال پہلے تک بھی تھا. آہستہ آہستہ وہ والی چیز ختم ہوتی جا رہی ہے، اور یہ صرف صحافت کی حد تک نہیں ہے. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اب لوگوں نے کتابیں پڑھنا بھی چھوڑ دی. کیوں؟ اب لوگوں میں مطالعے کا وہ رجحان نہیں ہے کہ وہ چیز ہاتھ میں پکڑ کے دیکھے، اب سارا کچھ آن لائن آتا جا رہا ہے. آن لائن میں آتا جو ہے کہ انسانی فطرت کی ہے، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ مطالعے کے بغیر رہ نہیں. تو اب مطالعے کے لیے اتنی اتنی چیزیں نکل آئی ہیں، وہ ٹیب اور کمپیوٹر، لیپ ٹاپ، ایون آپ کے موبائل، اور اتنے اچھے طریقے سے وہ آپ کو پیش کی جاتی ہیں کہ آپ کو مزہ آنے لگتا ہے. آپ نے صرف اس کا ہیبیچول ہونا ہوتا ہے. تو اور یہ دیکھیں، یہ وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہونا ہی تھا. دیکھ، کسی زمانے میں کھال کے اوپر لکھ کے تو چیزیں بھیجی جاتی تھی، آہستہ آہستہ وہی کاغذ پہ یعنی اخبار پہ آئی، اب یہ جاتے جاتے اسکرین پہ آ گئی ہیں. تو جیسے ہم نے کھال سے اخبار یعنی صفحے پہ اس کو قبول کیا، اسی طرح سے بحیثیت ایک انسان کے ہمیں وہ صفحے سے اسکرین پہ جو ہے وہ قبول کرنا پڑے گا. وقت لگے گا، لیکن آہستہ آہستہ لوگ اسے قبول کر لیں گے، کیونکہ کیونکہ قیامت کے دیکھ لیں آگے آپ کے اس سے بھی آگے کچھ نہ کچھ جانا ہے. بالکل دیکھ لیں کہ جس طرح ابھی ہمارے ملک میں تو اس حد تک پرنٹ میڈیا کو نقصان نہیں ہوا، لیکن جو برطانیہ، یورپ دیکھ لیں کہ یہاں پر کس حد تک پرنٹ میڈیا جو ہے وہ سارا
اخبارات پرنٹ ہونے بند ہو گئے ہیں، پرنٹنگ ایجنسیاں بند ہو گئی ہیں، اور سب کام جو ہے وہ سوشل میڈیا پر آ گیا ہے۔ یہ بہت جو ہے وہ اگر آپ برطانیہ کی بات کر رہے ہیں تو برطانیہ میں چونکہ لٹریسی ریٹ بہت زیادہ ہے، یہاں اخبارات کے شوقین لوگ جو ہے بہت زیادہ ہے۔ ایک محدود اندازے کے مطابق 80% کے قریب لوگ جو ہے وہ خبر کو پڑھنا چاہتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ بالکل اسی بالکل وجہ سے یہاں ایک ایک اخبار جو ہے ایک ملین کی سے بھی زیادہ جو ہے وہ شائع ہوتا رہا ہے۔ لیکن مزے کی بات ہے کہ ابھی جو بزرگ یا وہ والے لوگ جو ابھی اخبار کو ہاتھ میں پکڑ کے پڑھنا پسند کرتے ہیں، ان کے لیے لندن میں صبح اور دوپہر کو دونوں ٹائم پہ یہ آپ کی جو انڈر گراؤنڈ ہے اس میں فری اخبار ملتے ہیں۔ فری صبح کے اخبار ٹائم میٹرو ہے، دوپہر کے ٹائم میں ایوننگ اسٹینڈرڈ ہے، اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ بھی لاکھوں کی تعداد میں چونکہ فری بانٹے جاتے ہیں، لوگ انہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ میں نے بالکل اکثر اس کا تقابلی جائزہ کیا، سفر کے دوران میں نے ایوننگ اسٹینڈرڈ پڑھا، اور یقین کریں کہ مجھے وہ مزہ نہیں آیا جو گھر واپس آ کے میں نے اس کا آن لائن ایڈیشن پڑھا، اس کا مجھے زیادہ مزہ آیا۔ تو ظاہر ہے یہ وہ اپ ڈیٹ تھی نا، جو وقت کے جو آپ ساتھ نے ساتھ بالکل وقت کے ساتھ ساتھ ہم اس چیز کو قبول کر لیں گے کہ وہ جو چھپا کرتا تھا وہ بس ایک دفعہ چھپ کے تو ردی ہو جاتا تھا۔ یہ جو ڈیجیٹل ایڈیشن ہے یہ وقت کے ساتھ ساتھ امپروو بھی ہوتا ہے اور اپ ڈیٹ بھی ہوتا جاتا ہے۔ تو وہ واقعی ایک خبر جو ہے اخبار میں ہمیں فالو اپ دیکھنے کے لیے بڑی تردد کرنا پڑتا تھا کہ فلاں وقت میں ایک چیز ہوئی تھی، اس کو فالو اپ کب آیا تھا، وہ ڈھونڈنا بڑا مشکل ہوتا تھا۔ ڈیجیٹل ایڈیشن میں اس کا فالو اپ جو ہے وہ اس کے ساتھ ہی ہمیں مل جاتا ہے، تو اس وجہ سے ریکارڈ کی درستگی بھی رہتی ہے۔ تھوڑا سا اب ہم آتے ہیں کہ یہ جو ہمارا جو پرنٹ میڈیا یا الیکٹرانک میڈیا ہے، صحافیوں سے بگاڑ کیوں لیتے ہیں؟ یہ کیا وجہ ہے کہ صحافیوں سے کام کروانے میں جو ہے وہ آپ یہ بھی کریں جی، یہ رپورٹ بھی کریں، یہ بھی کریں، لیکن جب پیسوں کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں جی کہ جی یہ جو ہے آپ ایسے ہیں جی، ہمارے معاملات ہیں جی، یہ نہیں ہو رہا۔ اس بارے میں آپ چونکہ آپ ایک بہت بڑی برطانیہ میں صحافتی تنظیم پاکستان پریس کلب بھی چلا رہے ہیں، آپ کے پاس اس طرح کی شکایتیں بھی آتی ہوں گی۔ ظاہر ہے صحافی بیچارہ اگر کہاں جا کر اور شکایت کرے گا، اس کو اپنے ایک ادارے میں اپنے ایک جو اپنے جو یونین ہے انہی کو بتانا پڑتا ہے۔ تو اس حوالے سے آپ کے پاس کیا کوئی معلومات ہے کہ کیوں صحافی کو جو ہے وہ فری میں کام لیا جا رہا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے، بالخصوص جو ہمارے ملک کے جو ادارے ہیں وہ خاص کر؟ قیس صاحب، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ یہ چونکہ بڑا ایک سینسٹیو معاملہ ہے، اس کو آپ غور سے سنیے گا۔ جی آپ نے بھی کہا کیوں ہمارے صحافی کو فری میں کام دیا جا رہا ہے، ایسے نہیں ہے، بلکہ جی یہ درست جملہ ایسے ہے کیوں ہمارا صحافی فری میں کام لے رہا ہے۔ دو مختلف چیزیں ہیں۔ ہوتا میں یہ آپ ہے ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کوئی اخبار یا کوئی ٹی وی اس کو نمائندوں کی ضرورت ہوتی ہے تو وہاں ایک سیٹ کے لیے 10 سے زیادہ لوگ جاتے ہیں، ایگزیکٹلی یہ بات ہے اصل میں۔ ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں نا کہ کیوں وہ کرتا ہے، وہ اس جی۔ لیے کرتا ہے کہ اگر وہ نہ کرے تو چار اور جو ہے وہ تیار بیٹھے ہیں۔ تو یہ اخبار کے مالک کا قصور نہ ہوا، یہ صحافی کا قصور ہوا۔ اخبار کے مالک کا قصور کہاں پہ آتا ہے کہ جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ ان 10 میں سے 9 لوگ تو جرنلسٹ تھے، 9 کے 9 لوگوں نے کہا کہ جناب ہم بغیر پیسے کے کام نہیں کریں گے، تو وہ ان کے مقابلے پہ ایک ایسے 10ویں بندے کو رکھ لیتا ہے جس کو کام کی الگ بے بھی نہیں آتی، جو جرنلسٹ ہے ہی نہیں، اس کو رکھ لیتا ہے، وہ اس کے لیے فری کام کرتا ہے۔ اب وہی بندہ جو ہے اس اخبار یا ٹی وی کا نمائندہ بن کے کسی بھی صحافتی تنظیم میں یا کسی کے پاس بھی آ جاتا ہے کہ جناب میں آپ کے پاس آ گیا ہوں، اب مجھے اپنا ممبر بنا لیں، تو وہ بجائے اس کو یہ کہنے کے کہ تم نے بہت برا کام کیا ہے، اس کو دھتکارے، وہ اس کو اپنے ساتھ میں لا لیتے ہیں کہ جناب ہمارے پاس ایک مائک زیادہ آ گیا، ہمارے پاس ایک اخبار زیادہ آ گیا۔ پاکستان پریس کلب ایسا بالکل نہیں کرتا۔ پاکستان پریس کلب جو ہے اگر کسی نے جرنلزم میں آنا ہے تو اس کی رہنمائی ضرور کرتا ہے، لیکن ممبرشپ صرف اسی کو ملتی ہے جس کا کم از کم 2 سال کا ایکسپیرینس ہو۔ 2 سال کا ایکسپیرینس ہونے کا یہ مقصد ہے کہ جب وہ 2 سال اس دشت کی سیاحی کر لے گا، اسے سیاہ اور سفید کا پتہ چل جائے گا،
تو پھر وہ سوچے گا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا. اب چونکہ یوکے میں یہ جو اپرچونیٹیز جو ہے پیئنگ اپرچونیٹیز جو بہت کم ہے, لیکن ہمارے ساتھی دوست یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی کام تو ہم کچھ اور کر لیں گے, لیکن سوسائٹی میں زندہ رہنے کے لیے, تھوڑا نمایاں ہونے کے لیے اگر ہم یہ بھی کر لیں تو کوئی بری بات نہیں. اچھا, چونکہ یہ ایک جرنلسٹ کی دلی خواہش ہے, اس وجہ سے ہم اسے بھی کنڈیم نہیں کر سکتے. ایسے میں پاکستان پریس کلب جو کردار ادا کرتا ہے وہ یہ کرتا ہے کہ وہ اداروں سے یہ گزارش کرتا ہے کہ آپ اپنے جرنلسٹ کو جو بھی اسائنمنٹ دیں اس کا ایک مشاہرہ طے کر دیں. وہ لازمی جو ہے وہ آپ نے اس کو پے کرنا ہے. اگر آپ کا جرنلسٹ کسی ایسی جگہ پہ رپورٹنگ کرنے چلا جاتا ہے جو کہ آپ نے اس کو نہیں اسائن کیا, تو پھر آپ کا جرنلسٹ جو ہے وہ متعلقہ جگہ سے ڈیمانڈ کر سکتا ہے کہ بھائی میں اتنی دور سے آؤں گا, میرے اتنے آورز لگیں گے, تو منیمم آورز جو ہے وہ میرا ریٹ یہ ہے. دیکھیں یوکے میں منیمم آور ریٹ جو ہے وہ اگر 9 پاؤنڈ ہے, تو بہت سارے جو ہنر مند ہیں جیسے پلمبر ہے, الیکٹریشین ہے, 30 پاؤنڈ پر آور بھی کماتے ہیں. تو ایک جرنلسٹ اگر 25 پاؤنڈ پر آور بھی اپنا ریٹ رکھ لے اور کہے کہ میں 2 آورز کے لیے آپ کا کام کرنے آ رہا ہوں, تو 50 پاؤنڈ وہ اور 10 پاؤنڈ کا میرا تیل لگے گا. اگر آپ کو 60 پاؤنڈ قبول ہے تو میں آپ کی رپورٹنگ کرنے آ جاتا ہوں. اگر وہ, اور یہ شرط یہ ہے کہ وہ انہیں پہلے بتائے, اگر انہیں قبول ہے تو کر لے. میں اس بات کو تھوڑا سا آپ کی کو آگے بڑھاؤں گا. بات یہ ہے کہ اس وقت چونکہ سوشل میڈیا چینل بے شمار ہو گئے ہیں, جب آپ کسی کو یہ کہتے ہیں کہ میں جو ہے وہ آپ کی جو رپورٹنگ کے لیے آؤں گا تو اس کے لیے اتنے میرے چارجز ہوں گے, وہ کہتے ہیں جی کہ چلو آپ ایسا کریں, آپ نہ ہی آئیں, آپ رہنے دیں, کیونکہ خبر تو ہماری جو ہے پھر بھی جو ہے سوشل میڈیا پر اور ادھر ادھر چلے گی, تو ہمارے پاس فری میں جو ہے وہ لوگ کرنے کے لیے تیار ہیں, تو آپ نہ ہی آئیں. جب ایسا ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارے جو بیورو صاحبان ہیں وہ جب دیکھتے ہیں, یا جو ٹی وی مالکان ہیں جب وہ خبر کو دیکھتے ہیں جی کہ یہ خبر تو سوشل میڈیا پر فلاں جگہ سے چلی ہے, تو آپ کہاں تھے, تو ان کو اس بارے میں تو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کیوں نہیں گیا, یا اس کی اصل وجہ یہ تھی. صاحب اب یہ بات آ گئی پرٹیکولر ٹی وی کے حوالے سے, کسی بھی کیسے بھی ہو. اب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہے, یہ بات آپ کی یا میری نہیں ہے. اگر کوئی جرنلسٹ سمجھتا ہے کہ یہ غلط ہے, اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ غلط ہے, تو وہ اس چینل کو چھوڑ دے. لیکن اگر وہ اس چینل کو نہیں چھوڑتا, کام بھی کرتا ہے اور اوپر سے یہ بھی کہتا ہے کہ یہ غلط ہے, تو یہ پھر اس کی دوگلی پالیسی ہے. ہوتا یہ ہے کہ اس کو پیسوں کی ضرورت نہیں ہے, اسے اس معاشرے میں جو نام اور مقام مل رہا ہے وہ اس کو اس کا بدل سمجھ رہا ہے. بالکل یہ والی چیزیں ہم نے پاکستان میں کام اور کر لوں گا, میں کام ٹیکسی کر لوں گا, میں پارٹ ٹائم کسی شاپ پر لگا لوں گا, لیکن یہ ہے کہ میرا نام زندہ رہنا چاہیے, آپ مجھے کچھ بھی نہ دیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ جو لوگ اس طرح سے کر رہے ہیں, جو اپنی خوشی سے کر رہے ہیں, انہیں گلہ کرنے کا بھی کوئی حق نہیں. میں یہ دیکھتا ہوں کہ جیسے ہی کوئی ایسا بندہ اس کو کسی وجہ سے چینل سے نکالا جاتا ہے, تو وہ سب سے پہلے یہ والا الزام لے کے ہمارے پاس آتا ہے. تو ہماری پالیسی بڑی واضح ہے کہ اگر یہ اب غلط ہے تو یہ اس وقت غلط کیوں نہیں تھا جب آپ کام کر رہے تھے. ٹھیک ہے, اگر آپ کو یہ غلط لگتا ہے کہ کوئی آپ کو پیسے نہیں دے رہا تو آپ آج ہی چھوڑ دیں. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی میرا اس کے بغیر گزارا ہے اور مجھے پیسے کی بجائے اگر مجھے نام اور مقام مل رہا ہے تو مجھے وہی بہت ہے, تو پھر آپ اپنے ٹی وی چینل کا شکریہ ادا کریں کہ وہ آپ کی جو نیک نامی کا باعث بن رہا ہے. پر ایک کام آپ کریں, چلو ایک آدمی جو ہے وہ اس لیے ٹی وی چینل کے ساتھ یا پرنٹ میڈیا کے ساتھ اس لیے کام کرتا ہے کہ میرا نام زندہ رہے, اس لیے کام کرتا ہے, بے شک وہ پیسے نہیں دیتے. آپ چونکہ میڈیا کے ٹائکون ہیں, میڈیا کے جو ہے وہ صحافیوں کے نمائندے ہیں, آپ کوئی ایسی کمپین کو چلائیں کہ جس سے کم از کم جو ہے, جس طرح دیکھ لیں کہ جو بٹھا خشت پر کام کرنے والے تھے, انسانی حقوق کی تنظیموں نے اس معاملے کو اٹھایا. انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کو وہ جس طرح پہلے وہ قید کرتے تھے اور ان کو پہلے وہ قسطیں دے کر رکھتے تھے, اور اس طرح انہوں نے
بڑی مشکل کے بعد جو ہے وہ پاکستان میں ایک بڑی تحریک چلی تھی، اور اس کے بعد ان لوگوں کو جو ہے وہ واپس اپنے جو ٹریک پر لے کر آئے تھے کہ کوئی بھی بٹھے والا ان کو جو ہے وہ قید نہیں رکھ سکتا. یہ ایک بڑی لمبی داستان ہے. میں اس کو شارٹ اس طرح کرتا ہوں کہ آپ چونکہ میڈیا کے نمائندگان ہیں، ہم تو نہیں ہیں. آپ چونکہ تو 300 آپ کا جو ہے وہ ممبر ہے پریس کلب کا، آپ لوگ جو ہے اس طرح کی کوئی کمپین چلائیں کہ یہ جو ہے یہ بگاڑ ختم کی جائے، اور تاکہ ہر صحافی کو جو ہے اس کو جتنا وہ کام کرتا ہے اس کے مطابق اس کو دیا جائے. صاحب میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے برطانیہ میں تقریباً 15 سال ہو گئے جرنلزم کرتے، اور الحمدللہ اتنا عرصہ میں نے پاکستان میں بھی کیا. تو میں آپ کو برطانیہ کا ایکسپیرینس یہ بتاتا ہوں کہ ایک دفعہ نہیں، ہم نے متعدد بار یہ مالکان سے جو ہے وہ مذاکرات کیے، بات کی. تو ان کا ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ دیکھیں جہاں ہمیں 3 بندوں کی ضرورت ہے وہاں زبردستی سفارشیں کر کے دائیں بائیں سے ہمارے پاس 10 لوگ آ جاتے ہیں. قریشی صاحب کوئی کسی رپورٹر کو جبرن گھر سے اٹھا کے نہیں لاتا، وہ سفارش کروا کے ادھر سے ادھر سے کان کھا کے. میں اس چیز کا گواہ ہوں کہ میرے سے بہت سارے لوگ آپ کے پاس میں کہتا بھی ہوں کہ وہ ان کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے، پیسے نہیں دے سکیں گے، تو وہ کہتے ہیں کہ جناب ہمیں پیسوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. اب جب ہم مالکان سے یہ بات کرتے ہیں، ہمیں بھی اس چیز کا پتا ہوتا ہے، مالکان کو بھی اس چیز کا پتا ہے کہ یہ والی صورتحال ہے. تب ہم وہ والی کمپلین کیسے کر سکتے ہیں جو بٹا مالکان والی ہے. وہ بٹا مالکان، اور یہ تو خیر بہت دور کی بات ہے، انہیں تو وہ غلام بنا کے انہیں زنجیروں میں جکڑ کے اپنی جھگیوں میں رکھتے تھے. یہاں پہ یہ آزاد ہے، آزاد ہے. بلکہ اسی مالک کے ٹی وی کے سر کے اوپر جو ہے اپنے علاقے میں وہ ٹی وی کا مالک ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. دیکھیں جیسے آپ کسی زمانے میں صاحب کے نمائندے ہوا کرتے تھے لیڈز میں، تو لوگ مالکان کو نہیں جانتے تھے، لوگ ایڈیٹر کو نہیں جانتے تھے. ان کی لیڈز والوں کے لیے آپ ہی ان کا صاحب تھے سارا کچھ. اسی وجہ سے ہم نے آگے دیکھا کہ وہ آپ کو کتنی پذیرائی دیا کرتے تھے. تو یہ جو چیز ہے، یہ جو نام اور مقام ہے، یہ اگر ایک میڈیا کی وجہ سے ہے تو میرا خیال ہے کہ وہ جو پیسوں والا معاملہ ہے وہ بہت پیچھے رہ جاتا ہے. وہ کہ غلط ہے اس ملک میں تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کسی کے لیے کام کریں اس اور کے لیے جو ہے وہ ایک کنسنسس ڈیولپ ہونا چاہیے. جتنی بھی تنظیمیں ہیں، جتنے بھی نمائندگان ہیں، جتنے بھی چینلز ہیں، وہ کنسنسس ڈیولپ ہے. وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ ہم ہر اس رپورٹر کے لیے، نمائندے کے لیے لڑنے کو تیار ہیں، ایون اس کے لیے عدالت جانے کو تیار ہیں، نیشنل یونین آف جرنلسٹ کے ساتھ مل کے کمپین کرنے کو تیار ہیں جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. لیکن شرط یہ ہے وہ ہمیں لا کے وہ لیٹر دکھائے جس پہ لکھا تھا کہ اس کو پیسے دیے جائیں گے اور کتنے دیے جائیں گے. جب آپ کے پاس کوئی دستاویزی ثبوت نہیں ہے تو آپ زبانی، اسی لیے وہ دیتے نہیں ہے ثبوت وہ دیتے ہی نہیں ہے. نہ تو وہ آپ کو کارڈ جاری کرتے ہیں، نہ وہ آپ کو ثبوت دیتے ہیں. ان کو پتا ہے کہ یہ اس ملک میں قانون کچھ اور ہیں. اور بہرحال چلو یہ تو بات ہو گئی. یہ بتائیں کہ 15 سال آپ کو ہو گئے ہیں برطانیہ میں صحافت کرتے ہوئے. جب آپ نے صحافت شروع کی اس وقت میرے خیال میں ایک ہی صرف اخبار تھا یہاں پر جو ڈیلی تھا. اس سے پہلے پھر آپ ایک اخبار کے ساتھ آئے اور اس اخبار نے نو ڈاؤٹ کہ بہت کام کیا. آج آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں کس طرح کی صحافت کی یہاں پر ضرورت ہے؟ کیونکہ آپ بڑا تجربہ رکھتے ہیں سیاست کو آگے بڑھانے کے لیے. چونکہ ہمارے پاس، ساری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، ہمارے پاس ایک تو یہاں کی سیاست میں ہماری انوالومنٹ جو ہے وہ ہونی چاہیے. دوسرا جو سب سے بڑا ہمارا ایشو ہے وہ ہے مسئلہ کشمیر، جس کو صرف اور صرف زندہ رکھنے کے لیے جو برطانیہ بالخصوص جو لوگ ہیں یہ بہت کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں. آپ اس بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ آپ کے 15 سالہ صحافتی دور میں آج ہمیں کہاں پر کھڑے ہیں ہم لوگ؟ سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ میرا صحافتی دور شروع ہوا 1990 سے. تو یہاں میں ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہوں کہ جو اگر دوسرے ملک میں گئے، بیرون ملک گئے، تو انہیں موقع ملا کہ وہ اپنے ہی پروفیشن کو آگے کنٹینیو کر سکے.
تو جو 15 سال میں وہاں 1990 میں شروع کیا تو 2015 میں یہاں آیا، تو جو 2005 میں یہاں آیا، تو جو کام میں وہاں کر رہا تھا اسے یہاں شروع کرنے کا، اسے رواں رکھنے کا موقع ملا. اسی وجہ سے شاید مجھ میں دوسروں سے توانائیاں زیادہ رہیں. اور الحمدللہ مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ میں نے اخبار کے پلیٹ فارم سے، اس وقت ایک نہیں 2 ڈیلی اخبار تھے، جنگ اور نیشن، دونوں ڈیلی تھے. اور اس کے علاوہ جو ہے بالکل اس 2 ویکلی تھے. بعد میں میرے خیال میں ڈیلی ہوا تھا. اچھا اچھا. تو دمائے وقت اور پاکستان پوسٹ جو ہے وہ ویکلی تھے. تو اس کا مطلب ہے کہ 3 ڈیلی اور 2 ویکلی اخبار جو ہے وہ باقاعدگی سے شائع ہو رہے تھے اور کمیونٹی بڑی محدود تھی. لیکن میں نے جس چیز کو ٹارگٹ کیا وہ تھی ہماری یہاں پہ برطانیہ میں آباد کشمیری کمیونٹی. کیونکہ ڈیلی اخبارات جو دونوں لندن کے تھے، ان کے پاس گنتی کے 12 سے 14 لیڈر تھے جو گھوم پھر کے صرف انہی کے بیانات چھایا ہوا کرتے تھے. تو میں نے آپ جیسے ٹیلنٹڈ جو کشمیری نوجوان ہیں جو اب آزاد کشمیر میں برطانیہ سے پہلے آزاد کشمیر میں صحافت کیا کرتے تھے، یا وہ والے نوجوان جو پڑھے لکھے تھے چاہے وہ کچھ بھی کر رہے تھے، میں نے ان کو اکٹھا کر کے تو ایک ٹیم بنائی. اور برطانیہ میں آباد جتنے بھی سرکردہ لوگ ہیں، چاہے وہ سیاست میں تھے، چاہے وہ کسی بھی شعبہ ہے زندگی میں تھے، ان کو ہم نے سامنے لے کے آئے، انہیں ہم نے اجاگر کیا. تو الحمدللہ ہم نے برطانیہ کے 20-22 ٹاؤنز میں اپنے نمائندوں کی ٹیم کے ساتھ ہزاروں کے قریب جو ہے وہ کمیونٹی لیڈرز کو سامنے لے کے آئے. جب وہ کمیونٹی لیڈر آگے آ کے کونسلر بنے تو جو پہلے کونسلر تھے وہ میئر تک جانے میں کامیاب ہوئے، اور جو پہلے میئر تک یا ڈپٹی میئر تک جاتے تھے وہ کونسل لیڈر یا ڈپٹی کونسل لیڈر تک جانے میں کامیاب ہوئے. اور پھر وقت نے یہ دیکھا کہ وہ جو میئر بنا کرتے تھے یا وہ ڈپٹی کونسل لیڈر بنا کرتے تھے پھر وہ MP تک بھی چلے گئے. ہمارے اخبار کے آنے سے پہلے تک صرف ایک ممبر پارلیمنٹ اور ایک جو ہے وہ ہاؤس آف لارڈ کا ممبر ہوا کرتا تھا. آہستہ آہستہ یہ کمپین اتنی تیزی سے آگے بڑھی، اور پھر 2006-7 سے چونکہ ٹی وی بھی آنا شروع ہوئے، اور 2010 تک کافی ٹی وی آ چکے تھے. تو الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ میں اور میری ٹیم نے برطانیہ میں صحافت کے حوالے سے ایک تاریخ ساز جو ہے وہ کام کیا، اور لوگوں کو بولنے کی، سمجھنے کی، تجزیہ کرنے کی، اپنی بات ایوان بالا تک پہنچانے کی اور آگے آنے کی جو ہے وہ کرج دی، انہیں پلیٹ فارم دیا، جس کی وجہ سے آج نہ صرف وہ بلکہ ان کے بچے جو کہ پہلے پاکستانی جرنلزم کی طرف توجہ کرنا گوارا نہیں کرتے تھے، آج وہ ہمارے ٹی وی بھی دیکھ رہے ہیں، وہ ان اخبارات کو بھی دیکھ رہے ہیں، اور وہ ہماری محفلوں میں بھی آتے ہیں، اور وہ اپنا جو مدعا ہے وہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ شو بھی کرتے ہیں. ایک اور بات آپ نے کی مسئلہ کشمیر، تو الحمدللہ مسئلہ کشمیر جو ہے وہ ہمارے میڈیا نے برطانیہ میں پورے زور شور سے جو ہے وہ زندہ رکھا ہوا ہے. ہم میڈیا جو ہے اس کا کام صرف کسی ایشو کو دوام بخشنا ہوتا ہے، کسی مسئلے کا حل جو ہے وہ متعلقہ ادارے کرتے ہیں. ہم نے اس کو حل نہیں کرنا، ہم نے اس کو زندہ رکھنا ہے. اسی وجہ سے دیکھیں جب پاکستانی اور کشمیری جرنلسٹ برطانیہ میں مسئلہ کشمیر کو کوریج دیتے ہیں تو وہ والے ناتواں کندھے بھی جن کے دل میں کشمیر کا درد ہے وہ بھی اپنے بستر سے اٹھ کے اور کوچ میں بیٹھ کے کئی میلوں کا سفر طے کر کے تو مظاہرے کی جگہ پہ پہنچتے ہیں، اور انہیں خوشی ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنا حصہ ڈالا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے جب تک یہ تگ و دو جاری رہے گی اور ہم تھکے بغیر اس کوریج کو پوری طرح دنیا کے ساتھ آتے رہیں گے تو ایک دن مسئلہ کشمیر انشاءاللہ حل بھی ہو جائے گا. مسئلہ کشمیر پر میں انشاءاللہ ایک دن آپ کا پورا جو ہے وہ پروگرام کروں گا اس حوالے سے کہ مسئلہ کشمیر میں کیا ہم جب یہ یہاں سے تحریک شروع ہوئی ہم کہاں تھے، آج کہاں. اس پر کسی دن انشاءاللہ میں آپ سے جو ہے وہ لادہ پروگرام کروں گا. واپس ہم اپنے جو ہے وہ آج کے دن کی طرف، تھوڑا سا ٹائم بھی ہمارا تقریباً جو ہے وہ نزدیک لگ چکا ہے.
واپس ہم اس طرف آتے ہیں. یہ بتائیں کہ آپ کو جو ہے وہ دوران صحافت کوئی ایسا کوئی آج ہمیں واقعہ سنائے کہ کوئی آپ کو مشکل پیش آئی ہو اس سفر کے دوران. کوئی نہیں خبر آپ نے ایسی لگائی یا ایسا کوئی کیا تو آپ کو مشکلات آئی ہو کہ جی مجھے. اچھا ہاں اس حوالے سے قریشی صاحب میں اصل میں میری ٹریننگ جو ہے وہ بڑے ڈفرینٹ ماحول میں ہوئی. میں نے آغاز ہی نمائی وقت سے کیا. تو نمائی وقت جیسا ادارہ جو ہے وہ اسکینڈل اور جھوٹ سے بڑا اجتناب کرتا تھا. یہ صحیح بات ہے. مجھے بڑی اچھی طرح پتا ہے کہ کوئی عدالت میں اگر کسی اخبار کا حوالہ دیا کرتا تھا تو جج یہ پوچھا کرتا تھا اچھا یہ خبر نمائی وقت میں چھپی؟ تو اگر نمائی وقت میں چھپی ہوتی تو وہ اوتھینٹک سمجھی جاتی تھی. تو مجھے یاد ہے کہ ہم بڑی ناپ تول کے بڑی جانچ پڑتال کر کے جو ہے وہ خبر وہ والا مزاج ابھی بھی میرے اندر ہے. میں اپنے ساتھیوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ اگر کوئی کیپشن غلط لکھ دیا یا کوئی چیز غلط لکھ دی اور ظاہر ہے آپ بھی کئی دفعہ میں نے آپ کو بھی بتایا تو یہ میری عادت بن گئی ہوئی کیونکہ اس وقت ہمیں بڑی کڑی سزا ملا کرتی تھی. یہ والی چیزوں نے اس طرح جانے نہیں دیا کہ ہم کوئی بلنڈر کرتے کوئی ایسی چیز کرتے کہ جس کی وجہ سے کوئی خرابی ہو. ہاں برطانیہ میں ایک دفعہ ایک بہت بڑا بلنڈر یہ ہوا جسے ہم نے بڑے اینڈ ٹائم پہ روکا کہ جن دنوں مساق جمہوریت کا معاملہ چل رہا تھا اور جس دن اس پہ سائن ہونے تھے تو دونوں پارٹیوں میں یعنی نون لیگ اور پیپل پارٹی میں کوئی اختلافی اصولوں پہ کوئی بات چل رہی تھی. پیپل پارٹی یہ ہمیں بلایا گیا تھا کہ یہ صبح 11 بجے سائن ہونا ہے. ہم لوگ صبح 10 بجے جو ہے وہ پہنچ کے ایج ویئر روڈ پہ صاحب کے گھر کے باہر. تو پتہ چل رہا ہے کہ 11 سے 12 بج گئے ہیں کچھ نہیں ہو رہا. ادھر سے پارک لین سے نون کے چند لوگ آتے ہیں تو وہ اندر چلے جاتے ہیں. وہ کوئی 10-15 منٹ آدھا گھنٹہ میٹنگ کرتے ہیں پھر یہ پیپل پارٹی والے کو ساتھ لے کے ادھر چلے جاتے ہیں. تو یہ بڑا ایک تکلیف دہ عمل تھا. اسی طرح صحافیوں کو کوئی 3 بجے دوپہر کا کھانا بھی دیا گیا اور کہا کہ جی بڑی اہم نکات جو ہے وہ زیر غور ہے. تو چونکہ وہ ڈرافٹ ہمارے پاس نہیں تھا ہمیں نہیں پتا تھا کہ کون سی چیزیں اس پہ ڈسکس ہو رہی ہیں تو ہم یہی سمجھ رہے تھے کہ کچھ چیزوں پہ اصولی اختلاف ہے طے نہیں ہو پا رہی. تو اخبار کے پریس میں جانے کا ایک ٹائم ہے تو ہماری ڈیڈ لائن رات کے 8 بجے کی ہوا کرتی تھی. اب ہم یہ بیٹھے ہیں کہ ہم نے سرخی لگانی ہے کہ مساق جمہوریت طے پا گیا اور اس میں کیا کیا ہوا. تو 8 بج گئے کچھ نہیں ابھی ہو رہا. پھر ہم نے کوشش کی اندر سے کوئی خبریں لیں تو پتا چلا کہ کوئی پھڈا اس بات پہ ہو رہا ہے کہ ہم نے بیٹھنا کہاں ہے. میاں صاحب نہیں چاہ رہے تھے کہ رحمان ملک کے گھر بیٹھا جائے کیونکہ انہیں رحمان ملک صاحب سے وہ کڑ تھی کہ ان کے والد صاحب کے جنازے پہ نہیں جانے دیا گیا. اور یہ تو وہ چاہ رہے تھے کہ اتنی بڑی دستاویز سائن ہونے جا رہی ہے تو وہ یہاں نہ بیٹھا جائے. وہ چاہ رہے تھے کہ اگر آپ پارک لین نہیں آنا چاہتے تو کسی نیوٹرل جگہ پہ کسی ہوٹل میں کر لیتے ہیں. لیکن بی بی کا اصرار تھا کہ یہ مساق جمہوریت سائن ہوگا تو یہیں پہ ہوگا کیونکہ بی بی جب کبھی ضد پہ آتی ہیں تو وہ پھر بڑی سے بڑی جو ہے نا قربانی دینے تھی. وہ ہوا یہ کہ میں چونکہ وہاں موجود تھا اور میرا عملہ جو ہے وہ ویٹ کر رہا تھا تو مجھے کوئی 8:45 کے قریب انہیں کہا گیا کہ پریس نے 9 بجے بند ہو جانا ہے. ہمارا صفحہ اول جو ہے وہ رکا ہوا ہے سرخی کی وجہ سے. باقی صفحے جو ہے وہ پرنٹ ہو چکے ہیں اور اگر ہمیں یہ سلاٹ مس کر دی تو پھر ہماری جو ڈسٹریبیوشن ہے وہ آدھے برطانیہ میں نہیں ہو سکے کیونکہ یہ بڑا سسٹمیٹک ہوتا ہے سارا. تو یہ بتائیں کہ صورتحال کیا ہے. میں نے انہیں بتایا میں نے کہا یار صورتحال تو یہ ہے کہ ہوتا نظر نہیں آ رہا کیونکہ دونوں آپس میں ضد میں ہیں. تو وہ جو ہمارا پاکستان والے ایڈیٹر تھے انہوں نے سرخی نکال دی کہ اور مساق جمہوریت ناکام ہو گیا یعنی سائن نہیں ہو پایا. انہوں نے صفحہ اول جو ہے وہ پرنٹ ہونے کے لیے بھیج دیا تو تقریباً 9:15 کے قریب پتا چلا انہوں نے ہمیں اندر بلا لیا ہے جی سائن ہونے لگا اور وہ سائن ہو گیا. تو میں نے اس کی تصویر لی اور جلدی سے اپنے اسلام آباد آفس بھیجی. انہوں نے کہا کہ یہ پیج دوبارہ سے بنائیں
اور اس کو جو چینج کرنا ہے. خبر جو ہے وہ میں نے راستے میں آتے آتے بتائی. میں وہاں سے پریس پہنچا, پریس والوں کی منت سماجت کی کہ بھائی جو چھپ گیا چھپ گیا, ہم آپ کو اس کے اضافی پیسے دے دیں گے, تو کائنڈلی یہ جو ہے نا اس کو چینج کریں. تو یہ ایک بڑا لمبا پروسیس ہوتا ہے کہ انہوں نے بھی کو مارجن رکھے ہوتے ہیں, تو اس مارجن میں سے ہمیں کچھ ٹائم دے کے تو دیا گیا. لیکن ہوا وہی کہ آدھے برطانیہ میں وہ والا اخبار گیا کہ مساق جمہوریت نہیں ہو سکا, نقاب ہوا, اور آدھے برطانیہ میں یعنی یہاں والی سائڈ پہ وہ صحیح والا اخبار گیا ہوگا. تو یہ ایک بہت بڑا بلنڈر جو ہے یہ لائف میں ہوا, جس میں 100% قصوروار میں نہیں تھا. مبین صاحب, ابھی ہم کنکلوژن کی طرف بھی جا رہے ہیں, تو یہ تھوڑا سا آپ کی طرف سے, کیونکہ یہ جو ہمارے 2-3 مہینے ہیں برطانیہ میں اور پوری دنیا میں بلکہ کرونا وائرس کے حوالے سے بہت ہی مشکلات میں گزر رہے ہیں, اور ہمارے صحافی بھائی جو ہیں وہ آج بھی دیکھ لیں کہ فرنٹ لائن پر جو ہے وہ خبروں کے لیے تگ و دو کر رہے ہیں. اس حوالے سے آپ ان ہمارے بھائیوں کے لیے کیا پیغام ہے آپ کی طرف سے؟ دیکھیں جی, جرنلسٹ جو ہے اس کا تو کام یہی ہے کہ اس نے خبر دینی ہے. اگر ہم کہتے ہیں کہ معاشرے کا آئینہ, تو اس نے آئینہ تو دکھانا ہے. اب میں صرف انہیں یہ کہوں گا کہ تھوڑی احتیاطی تدابیر جو ہے وہ ضرور اختیار کریں, اور جتنے بھی ہمارے پڑھے لکھے اکنامسٹ جرنلسٹ ہیں وہ اس چیز کا بہرحال خیال کرنے ہیں. آج ہمارے نیشنل پریس کلب اسلام آباد اور PFUJ RIUJ اسلام آباد میں جو ہے یہ مظاہرے کر رہے ہیں, اور میں دیکھ رہا ہوں کہ مظاہرے میں بھی انہوں نے وہ جو ڈسٹینس ہے سوشل ڈسٹینس کافی قائم کیا انہوں نے. بالکل صحیح. تو اسی طرح فیلڈ میں جو جرنلسٹ جا رہے ہیں, میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت ساری جو تنظیمیں ہیں پاکستان میں, کیونکہ یہاں پہ اس طرح سے جو ہے وہ کام جو ہے وہ اتنا تیز نہیں ہے. ہم گھر بیٹھے بھی چند خبریں دے رہے ہیں. پاکستان میں انہیں 12 فیلڈ میں نکلنا پڑ رہا ہے. تو بہت ساری تنظیمیں ہیں, جیسے ایمرا الیکٹرانک میڈیا رپورٹ ایسوسی ایشن والے ہیں, لاہور پریس کلب والے ہیں, یا کچھ انڈیویجول طور پہ وہ صحافیوں کو کٹے جائیں. پاکستان اور آزاد کشمیر بڑے مشکلات سے صحافی گزرے ہیں, بڑے بڑے دور دراز علاقوں میں جا کر جو ہے رپورٹنگ کرنی پڑتی ہے. یہاں کا حساب تو نہیں ہے کہ آپ گھر بیٹھے کسی کو آن لائن لے لیں, یہ تو نہیں ہے, وہاں پر تو خود ہی لینا پڑتا ہے. وہ باہر اپنی جانوں پہ کھیلتے ہیں, انہیں احتیاط کرنی چاہیے, وہ جو ہے وہ احتیاط کرنی چاہیے. اس کے علاوہ آپ کی طرف سے کوئی آج کے دن کی مناسبت سے کوئی میسج کوئی صحافیوں کے لیے؟ صحافیوں کے لیے میرا ایک ہی میسج ہے کہ ہمیں اتفاق اور اتحاد کی سخت ضرورت ہے. ہم صحافی ہیں, اور صحافی جو ہے وہ باقی شعبوں سے بہت ڈفرینٹ ہوتا ہے. ہم جب صحافی ہوتے ہیں تو ہم عام انسان نہیں ہوتے. ہم نے اپنے کردار کو بھی دیکھنا چاہیے, ہمیں اپنے مقام کو بھی دیکھنا چاہیے. اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے اندر اچھی صفات جو ہیں وہ پیدا کریں, اور باہمی اتحاد کے ساتھ رہیں. جھوٹ سے پرہیز کریں, سنی سنائی باتوں سے گریز کریں. اگر ہمیں کوئی آگے یہ بتاتا ہے کہ یہ ہو گیا, اسے منوان جاننے لکھنے یا آگے بتانے سے بہت ضروری ہے کہ ہم پہلے اس کی تصدیق کریں. یا تو صحافی بن جائیں اور یہ سارے کام کریں, یا پھر اگر آپ نے ایسا نہیں کرنا تو باخدا کوئی اور کام کر لیں, صحافت کو چھوڑ دیں, کیونکہ صحافت جو ہے یہ پیغمبری پیشہ کہا جاتا ہے. اور اگر آپ یہ معیار کو پورا نہیں اتر سکیں گے تو پھر بہرحال اس کا معیار بھی گرے گا. بہت شکریہ مبین چودھری صاحب, صدر پاکستان پریس کلب برطانیہ. میں ایک بار پھر آپ کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا اور اپنی قیمتی باتوں سے ہمیں مستفید کیا. میں انشاءاللہ تعالی وقتاً فوقتاً جب بھی آپ کی ضرورت ہوئی, آپ بہت مصروف بھی ہیں, لیکن کبھی جب ہمیں ضرورت ہوئی تو پلیز آپ ہمیں جو ہے وہ اپنا قیمتی ٹائم دیتے رہنا. میں اسی کے ساتھ ناظرین آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہمارا پروگرام 1 گھنٹہ جو ہے وہ ہمیں برداشت کیا, ہماری باتیں سنی, اور انشاءاللہ ہم جو ہے وہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ بہت جلد وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس مشکل وقت میں اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے. کرونا سے ڈرنا نہیں ہے, کرونا سے لڑنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. والسلام.